مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جب ہم پاک افواج کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری ذہنوں میں وہ سرحدیں آتی ہیں جہاں پر ہمارے بیٹے سینہ سپر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ایسے میں ہماری بیٹیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہماری بہنیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب مریم مختار انہوں نے بھی جب جام شہادت نوش کیا تو اس کے بعد کس طریقے سے پوری قوم نے ان کو سلام پیش کیا، اور ایسی ہی ایک ہماری بہن فلائٹ لیفٹیننٹ ماہنور فرزند حالیہ ان کی شہادت ہوئی، اور یقین جانے کہ جب یہ خبر آئی تو ایک بار پھر افسوس تو ہوتا ہے دل میں کہ ہماری ایک بیٹی جو کہ پاکستان دھرتی کی حفاظت کر رہی تھی، سرو کر رہی تھی، وہ اس دنیا سے گئی۔ لیکن دوسرے ہی پل ہم فخر سے دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ دنیا جو ہمیں سوالیہ نشان سے دیکھتی ہے، جو ہم کام کرتے ہیں امن کے لیے، جو ہمارے انڈیورز ہیں، جو ہماری کوششیں کاوشیں ہیں، بجائے ان کو گرداننے کے وہ اس پہ جب منہ پھرتے نظر آتی ہے تو پھر ہم فخر سے یہ چہرے دنیا کے سامنے سجاتے ہیں۔ فیصل، جیسے ہم بات کرتے ہیں 6 ستمبر کی تو ہم ایک سرحدی جنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم ماہنور کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس جنگ میں موجود تھی کووڈ، جو کہ ہم پچھلے 1-2 سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں، پوری دنیا جس سے لڑ رہی ہے، اور جناب وہ جس طرح سے انہوں نے اس ماحول میں بھی کام کیا ہے، عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو سرو کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹیاں یا بہنیں اس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہی ہوتی ہیں تو گھر والے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو، باہر نہیں نکلنا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا۔ لیکن سلام ہے اس ماں کو جس نے اجازت دی، سلام ہے اس شوہر کو جس نے اجازت دی، اور سلام ہے ان بہن بھائیوں کو جو کہ ساتھ ہمت بن کے کھڑے رہے۔ تو ہمارے ساتھ وہ سب موجود ہیں، ماہنور کی فیملی موجود ہے، ان کے فادر، ان کی مدر، بہنیں، بردر اور ان کے ہسبینڈ۔ تو سب سے پہلے سر آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سب سے پہلے تو۔ جی وعلیکم السلام۔ جب بیٹی ہوتی نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اور یہ، لیکن جب اس ایسے خاندان کی جس کی نسلوں میں پاکستان کی حفاظت رچی بسی ہے، جب اس خاندان کی پہلی بیٹی رینک لگاتی ہے، یونیفارم پہنتی ہے، بطور باپ سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ملی جذبہ ہم میں سب میں پایا جاتا ہے، اور یہ ہمیں لیگیسی ملی ہے اپنی فیملی کی طرف سے۔ میری بچپن سے ہی خواہش تھی کہ میری بہن یا بھائیوں میں سے کوئی ایک آرم فورسز جوائن کرے، لیکن پرہیپس یہ میرے حصے میں آیا، اور میری خواہش تھی کہ میری اولاد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پرائرٹی آرم فورسز کو دے، اور قدرتی طور پہ فلائٹ لیفٹیننٹ ماہنور نے بچپن سے ہی اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ آرم فورسز کی طرف رکھا، خاص طور پہ میڈیکل کی طرف جب وہ گئی تو اس کا پہلے دن سے فوکس تھا کہ مجھے جہاں پہ بھی موقع ملے گا، خواہ وہ نیوی، آرمی، ایئر فورس، کہیں بھی، تو میں انشاءاللہ جوائن کروں گی۔ اور بڑی ہمت اور بڑی حوصلے والی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ اجازت بھی دے دیتے ہیں، ورنہ اکثر مائیں نا انسیکیور سی ہو جاتی ہیں ماں جی کہ نہیں بیٹا نہیں جانا، رہنے دو، گھر میں رہو، گھر میں رہ کے کرو۔ مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میری بیٹی فورسز میں جائے، ڈاکٹر تو بن گئی ہے لیکن فورسز میں جائے وہ۔ تو میں حج پہ گئی ہوں تو میں نے وہاں پہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میری بیٹی فورسز میں جائے۔ کبھی بھی بالکل بھی وہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا ڈیمانڈنگ، کبھی اس نے ایک ڈیمانڈ نہیں کسی چیز کی، جو اماں نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے۔ یہ تو والدین سے ہم نے ماہنور کی بات کی، اب جو بہن بھائیوں کا ایک جو بانڈنگ ہوتی ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اسپیشلی بہنوں کی بہنوں سے اور بھائی کی بہن سے، اور جب ایک بھائی ہو نا تو وہ پھر یا تو بھائی بڑا فرمائشی ہو جاتا ہے یا پھر وہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا تینوں وہ بھائی کی بڑی لاڈلی ہو جاتی ہے۔ تو ماہنور کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ آپ کا خود تعلق نیوی سے ہے۔ جی بالکل، ماہنور کے ساتھ میرا ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ تھا، اور اٹ کین ناٹ بی ایکسپلین ان ورڈز۔ جس طرح وہ میرے ساتھ ہمیشہ میری زندگی میں مجھے ہر سٹیج پہ سپورٹ کرتی رہی، اور یہاں تک کہ جب میں اپنی ملٹری کے لیے تیاری کر رہا تھا، ISSB کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو تب بھی اس نے مجھے پیچھے نہیں چھوڑا، میرے ساتھ وہ بیٹھی، اس نے ایئر فورس کے لیے اپلائی کیا، ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے تھے، وہاں ہم نے تیاری شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اور وہ میرے سے پہلے اکیڈمی جوائن کی اس نے۔ تو زندگی کے ہر سٹیج میں اس سے مشورہ لیتا تھا، اور وہ مجھے ہمیشہ ایک اچھا، مخلصانہ اور سنسیئر مشورہ دیتی تھی۔ تو یقیناً ایسی فرما بردار اولادیں ہی ہوتی ہیں، اور یہ اولادیں، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں یقیناً اسی مٹی کی جس کو کہتے ہیں نا پروڈکٹ ہیں،
اور یہ مٹی جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ مٹی تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے کے لیے قربانی اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ مہانور شہید کے ہسبینڈ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا آپ کہیں گے، کیونکہ بطور ہم نے دیکھا باقی فیملی ممبرس کے لیے وہ ایک پرائڈ تو تھیں، جو آپ کی خاتون خانہ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ایک آلریڈی ایک نوبل پروفیشن میں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ ملک کو بھی سرو کر رہی ہیں، تو کیا آپ لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی؟ کیا وہ آپ سے شیئر کرتی تھی ملک کو لے کے، وطن کو لے کے؟ ان کے کیا اسپریشنز تھے؟ مہانور کی جو ایک بہت ہی یونیک کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پرفیکٹ بیلنس پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف، جو کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ آپ جو بھی اس سے گفتگو کرے، جو بھی بات کرے، مسکرا کے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، تو وہ یہ بیلنس اس کا تھرو آؤٹ رہا۔ مہانور کی یہ خوبی تھی کہ اگر وہ کسی دن ہاف ڈے آف بھی لے لیتی تھی تو وہ گھر میں اداس بیٹھی ہوتی تھی۔ میں پوچھتا تھا کیا ہوا، مطلب آپ کو تو اوبیسلی ریکوائرڈ ہے، ریسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس نے کہا آج میں نے ریسٹ کیا ہے تو نہ جانے کتنے پیشنٹس ہوں گے جو تکلیف میں آئے ہوں گے اور میں ان کو ٹریٹ نہیں کر سکی۔ تو وہ اتنی اس کے اندر ایک دل کے اندر ایک ایمپتھی تھی دوسروں کے لیے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی تکلیف کو چھوڑ کے وہ دوسروں کا خیال رکھتی تھی، دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ حقیقت ہے، میں ایسی نہیں کہہ رہا، بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ آفس سے واپس آ کے تھکی ہوئی ہوتی تھی اور پہلی چیز مجھ سے آ کے یہ پوچھتی تھی آپ کو میں کوئی چیز بنا دوں، کوئی چیز آپ نے کھانی ہے، چائے، کوئی چیز آپ کو چاہیے۔ اور یہ بھی چیز اس کی یونیک تھی کہ شی واز اے گڈ وائف، اے ویری پروفیشنل آفیسر اینڈ اے ویری گڈ کوک ایز ویل۔ کھانے میں بہت اچھا، اس نے ایسی سی ڈشز بناتی تھی جس کا مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا۔ خود سے مجھے بتاتی تھی کہ آج میں ایک اسپیسیفک پائی بناؤں گی، کیا انگریڈینٹس ہیں، کیا چیزیں، آئی ڈونٹ نو، نن آف اس نو۔ وہ ہم سرپرائز ہوتے تھے، اتنا ٹیسٹی کھانا آپ کیسے بنا لیتی ہو؟ تو مہانور کی بہنیں میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی بہن تھی مہانور آپ کی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے آپ کے اماں ابا نے بھی بتایا کہ فرما بردار اور ہر کسی سے ہمبل سے پیش آنا، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ آپ بھی ویسے ہی ہیں؟ اس جیسی تو نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے۔ وہ بہت ڈفرینٹ، بہت یونیک، بہت ریپلیسیبل بندی تھی۔ مطلب اس کی جو پرسنالٹی تھی وہ ہم تینوں سے بہت ڈفرینٹ ہے، بہت یونیک اور بہت ڈفرینٹ قسم کی انسان تھی وہ۔ یعنی غصہ نہیں آتا تھا، تھوڑا سا باسی ایٹیٹیوڈ تھا، تھوڑا سا باسی، کیونکہ سب سے بڑی تھی تو تھوڑی ہمیں سمجھانا، اچھے مطلب بہت اچھے مشورے دینا اور ہر لحاظ سے ہمیں موٹیویٹ کرنا کہ اب ہم دونوں بہن بھائی تو بن گئے ہیں کچھ، پر اب تم دونوں کی باری ہے کہ اب تم دونوں کچھ بنو۔ اور ایسا ارادہ بھی ہے آپ کا؟ ضرور، میرا ہے، آرمی میں ہے میرا ارادہ کہ انشاءاللہ MBA کے بعد انشاءاللہ میں ضرور اپلائی کروں گی۔ لیگیسی کو آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ ضرور، انشاءاللہ یقیناً، اور یہی وہ جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہمارے گھروں سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک شہید کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس گھر میں یقیناً افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طرح کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ ماڈل بن جاتا ہے، رول ماڈل بن جاتا ہے۔ جس وطن نے ہمیں سب کچھ دیا، جس ملک نے ہمیں نام عزت پہچان دی، اس ملک کی خاطر ہم ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو مہانور کی سب سے چھوٹی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی مہانور سے مل بھی رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں تو لاڈلی بھی ہوں گی بہت زیادہ، تو کچھ ان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مہانور باجی کی ایک جو سب سے اچھی یاد کہ وہ مطلب مجھے ہمیشہ، میرے لیے وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، مجھے ہمیشہ اچھے راستے پہ چلانا، مجھے بتانا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو، جس چیز میں تمہیں انٹرسٹ ہے، اگر تمہیں MBBS میں انٹرسٹ ہے، انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے، تو کسی کی نہ سنو، بس اپنی سنو، جو تم چاہتی ہو وہ کرو۔ اور پھر انشاءاللہ میرا بھی آگے یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ ایئر فورس میں جانے کا ایز این انجینئر، وہ ایز اے میڈیکل میں گئی تو انشاءاللہ انجینئرنگ ایروناٹیکل انجینئرنگ، جی انشاءاللہ ایروناٹیکل یا انشاءاللہ بہت میرا پلان ہے۔ اچھا، جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں نا وہ سارے بہن بھائیوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ صحیح بات۔ تو مہانور باجی کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے کہ مہانور آپ ہی ہوتی تو یہاں یہ گائیڈ کرتی، ایسے کہتی، مجھے ایسے کہتی؟ وہ میں سب سے کیونکہ چھوٹی ہوں تو وہ مجھے اکثر ڈانٹا بھی کرتی تھی کہ بھئی اس طرح نہیں، مجھے یہ کرو، مجھے جو ہے وہ، ہاں تو آپ چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوں گی نا؟ ہاں، فائدہ اٹھاتی تھی، شاپنگ پہ لے کے جاتی تھی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو، امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گفتگو کرنے کا مقصد
صرف یہ نہیں کہ ہم ان شہداء کی کہانی بیان کریں، ان کی فیملی سے آپ کو ملوائیں، بلکہ ان سے سیکھیں بھی اور آپ کے لیے بھی مشعل راہ بنے، تاکہ وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے ہدف تنقید کرتے ہیں بالکل کریں، یقیناً حق ہے، لیکن وہ ایک دن اس جگہ پہ رہ کے دیکھیں کہ جن جگہوں پہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ایک دن اس سرحدوں پہ کھڑے ہوں جہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، جہاں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے جوان سرحدوں پہ بھی موجود ہیں، ہمارے جوان فضاؤں کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ بہادر فوجی جو ہے وہ ہر طرف جہاں جہاں آپ کو وطن کی حفاظت کی بات ہوگی وہ نظر آئے گی۔ ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب روحانیت والی بات ہوتی ہے تو نہ جانے کیسا ماحول بن جاتا ہے۔ ہم مانور شہید کی بات کر ہی رہے ہیں اور ابر رحمت نے برسنا شروع کر